بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت بلال کی مکمل اور تفصیلی کہانی۔ حضرت بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے ابتدائی دنوں میں ایمان لانے والوں میں سے ہیں۔ آپ حبشی نسل کے غلام تھے، لیکن اسلام کی روشنی نے آپ کے دل کو منور کیا اور آپ تاریخ کے ان عظیم شخصیات میں شامل ہو گئے جنہوں نے اپنی قربانی اور صبر کی مثالیں پیش کیں۔ قبول اسلام کا واقعہ۔ حضرت بلال کا تعلق مکہ کے ایک غلام گھرانے سے تھا۔ آپ کے مالک امیہ بن خلف قریش کے طاقتور اور ظالم افراد میں سے ایک تھے۔ جب حضرت بلال نے اسلام قبول کیا تو ان کے مالک نے انہیں شدید اذیتیں دینا شروع کر دیں۔ امیہ انہیں تپتے ہوئے صحرا میں لے جا کر گرم پتھر ان کے سینے پر رکھتا اور اسلام سے انکار کرنے کو کہتا، مگر حضرت بلال ہمیشہ کہتے، احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ صبر اور قربانی۔ حضرت بلال کی ثابت قدمی اور ایمان کی پختگی نے نہ صرف مسلمانوں بلکہ کفار قریش کو بھی حیران کر دیا۔ ان کی اذیتوں کی شدت کو دیکھ کر حضرت ابوبکر صدیق نے انہیں خرید کر آزاد کر دیا۔ آزادی کے بعد بھی آپ نے اسلام کی خدمت میں اپنی پوری زندگی وقف کر دی۔ مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت بلال کو اسلام کی تاریخ میں یہ عظیم مرتبہ حاصل ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلے مؤذن تھے۔ آپ کی آواز میں ایسی مٹھاس اور جذبہ تھا کہ جب اذان دیتے تو پورا مدینہ گونج اٹھتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلال، جنت میں تمہارے قدموں کی آواز مجھ سے پہلے پہنچی۔ غزوات میں شرکت۔ حضرت بلال نے غزوات بدر، احد، خندق اور فتح مکہ سمیت تمام بڑی جنگوں میں حصہ لیا۔ آپ کا جوش و خروش اور وفاداری مسلمانوں کے حوصلے بلند کرتی تھی۔ فتح مکہ اور کعبہ میں اذان۔ فتح مکہ کے دن حضرت بلال کو یہ شرف حاصل ہوا کہ انہوں نے خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ کر اذان دی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب اسلام کی حقانیت کا اعلان پوری دنیا میں گونج رہا تھا اور حضرت بلال اس لمحے کے عظیم ترین گواہ بنے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وفات کے بعد حضرت بلال کے لیے مدینہ میں رہنا مشکل ہو گیا۔ آپ نے شام کی طرف ہجرت کی اور وہاں اسلامی لشکر کا حصہ بنے۔ شام میں ہی آپ نے اپنی زندگی کے آخری ایام گزارے۔ وفات۔ حضرت بلال نے 20 ہجری میں وفات پائی۔ آپ کی قربانیوں اور خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جاتا ہے۔ آپ کی زندگی صبر، استقامت اور ایمان کی ایک عظیم مثال ہے۔